آج میری بات ہو رہی تھی مشیل چودھری صاحبہ کے ساتھ. آپ صدر ہیں آئرس اور سیسل چودھری ستارہ جرت. ان کی میں پوری بایوگرافی آپ کو نہیں سناؤں گا, بہت وقت لگ جائے گا. ہمارے کورس میں سیسل چودھری کا ذکر تھا 65 کے ہیروز میں. جی دیٹس رائٹ. اور ایک فلاحی تنظیم ہے آئرس اینڈ سیسل چودھری فاؤنڈیشن, اور مشیل صاحبہ نے بہت ابھی وقت گزارا ہے ظاہر ہے اس واقعے کے بعد جڑاں والا میں. مشیل, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. آپ سے دن میں بات ہو رہی تھی تو آپ نے بھی میرا خیال ہے کہ ورڈ ٹو ورڈ یہی بات کی ہے جو ابھی وسعت کہہ رہے تھے کہ بالکل گھر تعمیر ہو جائیں گے, معاوضہ بھی مل جائے گا, شاید انصاف بھی مل جائے شاید, لیکن یہ جو زخم ہے, یہ جو ذہنی زخم ہے, بالخصوص یہ جو بچوں کے ساتھ ہوا ہے, ابھی ہم ویڈیو دیکھ رہے تھے وہ جو سراج الحق صاحب کی, وہ بچی ہاتھ نہیں چھوڑی, اب کیسے چھوڑے, کیسے چھوڑے, کوئی آیا اس کو تسلی دینے, اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کرے. یہ جو زخم ہے مشیل صاحبہ, ان کو کون بھرے گا؟ سب سے پہلے تو السلام علیکم جی, تھینک یو سو مچ مجھے انوائٹ کرنے کے لیے. یہ ایگزیکٹلی یہی ایشو ہے. میں جیسے ہم بات کر رہے تھے, گھر بھی بن جاتے ہیں, مٹیریل چیزیں بھی مل جاتی ہیں, سب کچھ ہو جاتا ہے, کمپنسیشن تو سب سے پہلے آ جاتی ہے, لیکن یہ جو سائیکولوجیکل افیکٹ ہوتا ہے اس کو کیسے ڈیل کریں گے. بچوں کی بات آپ کر رہے ہیں, اگر آپ کو یاد ہے 2013 میں جب جوزف کالونی میں یہ انسیڈنٹ ہوا تھا لاہور میں, 600 بچے تقریباً تھے جوزف کالونی میں, اور میں کبھی نہیں بھول سکتی اس بات کو, 10 سال ہو گئے ہیں. میں جیسے جوزف کالونی گئی تھی, ایک بچی نے مجھے کہا کہ جی مسلمانوں نے ہمارے گھر کو جلا دیا. اب آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ یہ بچے جنہوں نے اپنے گھروں کو جلتے دیکھا ہے, جنہوں نے ہم اپنے کھلونے, اپنے ویلیوبلز, بچوں کے لیے تو بہت اہم ہوتی ہے نا یہ چیزیں, ان کو ڈسٹروائے ہوتے دیکھا ہے, یہ what are they going to grow up to be. دل میں ریزنٹمنٹ ہے, دل میں بیٹریل ہے بڑوں کے, مطلب all of us there's a sense of betrayal. after all اس ملک کے شہری ہیں اور اتنے ہی شہری ہیں جتنے کوئی اور ہیں, تو پھر ہمارے ساتھ یہ سلوک کیوں ہمارے گھر. مشیل صاحبہ سوری, ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہے, رائٹ بیک, ویل کنٹینیو دس کنورسیشن. پچھلے ہفتے جڑاں میں جو واقعات ہوئے وہ پاکستان کے لیے, پاکستان کی اقلیتوں کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ ہے. ہم نے دیکھا کہ ایک طرف وہ لوگ تھے جو جلاؤ گھیراؤ کر رہے تھے, فتنہ فساد کر رہے تھے, اور دوسری طرف ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اسی پاکستان میں انسانیت رکھنے والے لوگ بھی تھے جو اپنے اقلیتی بھائیوں کو, بہنوں کو تحفظ فراہم کر رہے تھے, ان کی مدد بھی کر رہے تھے. ہم نے دیکھا کہ علماء, سیاسی رہنما وہاں گئے ہیں, انہوں نے اظہار یکجہتی بھی کیا ہے. لیکن بڑا سوال یہ ہے کہ یہ واقعات بار بار کیوں ہوتے ہیں, اور جو تنظیمیں یا جو گروہ یہ واقعات کرتے ہیں ان کے خلاف ابھی تک ریاست نے کیا کیا ہے, اور اگر نہیں کیا ہے تو کیا گارنٹی ہے کہ یہ واقعات پھر نہیں ہوں گے. پروگرام میں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں مشیل چودھری. مشیل, آپ پہلے بات کر رہی تھیں کہ آفٹرماتھ جو ہوتی ہے اس قسم کے واقعات کے بعد, تو آپ نے کہا سب سے پہلے معاوضہ آ جاتا ہے, اس کے بعد تعمیر بھی شاید ہو جائے گی کچھ گھروں کی, گرجا گھروں کی, لیکن جو آپ کو ایموشنل اور سائیکولوجیکل ٹراما ہوتا ہے بچوں کو, وہاں کی آبادی کو, جن لوگوں نے یہ سب بھگتا, وہ نکلنے میں بہت ٹائم لگتا ہے. تو تھوڑا بتائیں گی کہ آپ کی جو تنظیم ہے یا آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ کس طرح سے اس کو آگے آہستہ آہستہ ٹیکل کریں گے؟ اس وقت جو ضرورت ہے وہ تو آف کورس امیڈیٹ ریلیف کی ضرورت ہے, جو اس وقت ہم پرووائڈ کر رہے ہیں, کہ اور ہمارے ٹیمز آن گراؤنڈ ہیں جو فیملیز کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں ود دیئر امیڈیٹ ریلیف. بٹ obviously یہ ایک لانگ ٹرم پروسیس ہے, ایک ملٹی ٹیئر پروسیس ہے. یہ ریہیبلیٹیشن کا کام یہ نہیں ہے کہ بس گھر بنا دیے, چرچز بنا دیا اور سب اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے. یہ ایک پروسیس ہے جس کو ہمیں فالو کرنا پڑے گا. وی ول ہیو ٹو ورک ود, بچوں کے ساتھ کام کرنا پڑے گا آن سائیکولوجیکل ایشوز, سائیکولوجیکل کاؤنسلنگ, ایڈلٹس کے ساتھ بھی ان کو ٹراما تھراپی, بیکاز یہ بہت ٹرامیٹک ایکسپیرینس تھا جو ان کے ساتھ ہوا ہے, اور اس کو آگے لے کے, تو اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ یہ ایک ملٹی ٹیئر پروسیس ہے. جب گھر بن جائیں گے,
چیزیں ہو جائیں گی, اپنے گھروں میں واپس چلے جائیں گے, that's when we come in to get them to integrate into society again, to build trust again. آپ دیکھیں ٹرسٹ شیٹر ہوا ہے یہاں پہ, ایک سینس آف بیٹریل آتا ہے. مشل لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ کوئی ون وے ٹکٹ تو نہیں ہے, انٹیگریٹ تو تب کر پائیں گے نا جب سوسائٹی بھی تیار ہو انٹیگریشن کے لیے. اب وہ آپ بالکل صحیح بات کریں, لیکن پھر کیا کریں, رہنا تو یہی ہے نا, رہنا یہی ہے, یہ کہاں جائیں گے لوگ, انہوں نے رہنا یہی ہے, یہی ان کا گھر ہے, اور یہ کہیں جانا چاہتے بھی نہیں ہے, میں یہی کہہ رہی, دس از ہوم. سو اپنے گھر میں تو دے ہیو ٹو, مطلب دیر از نو ادر آپشن. اور کیوں انٹیگریٹ کرنا ہے, اب کرنے دیتے نہیں ہیں وہ اور بات ہے, لیکن ہم نے اپنے اندر تو وہ ریزنٹمنٹ ختم کرنی ہے, بچوں کے اندر وہ ریزنٹمنٹ ختم کرنی ہے. اینڈ اکاؤنٹیبلٹی کی بار بار بات آتی ہے, اور میں بھی یہی کہنا چاہتی ہوں کہ اکاؤنٹیبلٹی پلیز ہونا چاہیے, کیونکہ ہیڈ اکاؤنٹیبلٹی ہیپنڈ ان دی پاسٹ, یہ شاید یہ انسیڈنٹ نہ ہوا ہوتا. لوگوں کو یو نو شوڈ بی پنشڈ فار واٹ دے ہیو ڈن. ہمارے قانون ہیں جو لوگوں کو پنش کرنے کے لیے ہیں, تو ان کو استعمال کیوں نہیں کیا جاتا. ہیونگ سیڈ دیٹ, میں صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ اس وقت جو جڑاوالا کے لوگوں کو بہت زیادہ ضرورت ہے. اینڈ میں آپ کے پروگرام سے ایک اور چیز بھی کہنا چاہوں گی کہ آئی ایم سو تھینکفل ٹو آل پیپل فرام all over who have supported us. اتنا phenomenal قسم کی سپورٹ ہمیں ملی ہے in supporting these families. ان لوگوں کو ضرورت ہے جاننے کے لیے, اور میں جب بھی جڑاوالا جاتی میں ان کو یہی کہتی ہوں کہ یہ آپ کو آپ کے مسلمان بہن بھائیوں نے بھیجا ہے. جو بھی میں وہاں پہ ریلیف ڈسٹریبیوٹ کرتی ہوں, میں آئی انشور دیٹ آئی ٹیل دیم دیٹ یہ آپ کے مسلمان بہن بھائیوں نے آپ کے لیے بھیجا ہے, تاکہ وہ یہ سمجھے کہ سارے مسلمان ایک طرح نہیں, وہ ایک ذہن میں ایک آئیڈیا وہ بیٹھ جاتا ہے نا کہ اکراس دا بورڈ سب ایسے ہی ہیں. تو وہ ری انفورس کرنے کی بہت ضرورت ہے. آئی ووڈ اپیل ٹو پیپل ٹو پلیز گو ٹو جڑاوالا, ان سے باتیں کریں, ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں, ان کو بتائیں کہ آپ بھی مسلمان ہیں اور آپ ان کے ساتھ کھڑے ہیں. دیٹ از واٹ از نیڈیڈ. مشل صاحبہ, سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. اگرچہ کوئی نہیں جا سکا, کوئی جا سکے تو بہت اچھی بات ہے. اگر کوئی نہیں پہنچ سکتا, وہ امداد کرنا چاہتا ہے, جیسے آپ کی تنظیم ہے, I'm sure اور بھی بہت مختلف تنظیمیں اس میں شرکت کر رہی ہوں گی. اگر میں صرف آپ کی بات کروں اس وقت, تو کیا طریقہ کار ہے, مطلب کیش ڈونیشنز یا پانی کھانا, اس طرح کے چادریں, کپڑے, کیا؟ جی ایگزیکٹلی, جو امیڈیٹ ریلیف تو یہی ہے نا اس وقت, ان کو ڈے ٹو ڈے سسٹینیبلٹی کی ضرورت ہے. وہ تو یہی چیزیں ہو جاتی ہیں, ڈرنکنگ واٹر اینڈ کپڑے, کھانا, یہ ساری چیزیں وہ تو اس وقت ہم کر رہے ہیں. اگر کوئی سپورٹ کرنا چاہتا ہے, میرا آفس گلبرگ میں ہے, میرے کانٹیکٹ ڈیٹیلز لے سکتے ہیں, مجھ سے رابطہ کریں, اینڈ ہمارے ساتھ جڑاوالا جائیں, اور وہاں پہ نہ بھی جا سکیں تو سپورٹ کریں, بچوں کو انوالو کریں ان ایکٹیویٹیز میں. بیکاز for example, میری بیٹی, I got my daughter to get toys, to get books, to get story books, تاکہ اس کو بھی پتا ہو کہ وہ بھی ہیلپ کر رہی ہے. اور وہاں پہ جا کے ہم ان بچوں کو یہ چیزیں دے کے یہی بتاتے ہیں کہ یہ آپ کے لیے گفٹس آئے. اینڈ یو نو ایک اور چیز, آج ایک انسیڈنٹ which I would like to share with you. ایک دو فیملیز تھیں جو بالکل پیچھے تھیں, وہ آ بھی نہیں رہے آگے فار سپورٹ, بیکاز وہ کہتے ہیں ہمیں شرم آتی. ایک سیلف ریسپیکٹ بھی تو ایک چیز ہوتی ہے. ہر دفعہ آپ ہاتھ پھیلا کے آپ کو لوگوں سے چیزیں لینی پڑتی ہیں. They were not coming forward because they said ہمیں شرم آتی ہے کہ آج ہم کھانے پینے کی چیزوں کے لیے بھی یہاں پہ کھڑے ہیں لوگوں سے امداد لینے کے لیے. تو this is such. آپ کا کوئی ویب پیج وغیرہ ہے عام عوام کے لیے, اگر وہ آپ سے رابطہ کرنا چاہیں؟ نہیں, ویب سائٹ آئی ایم سوری ہمارا نہیں ہے. سیسل اینڈ آئرس چودھری فاؤنڈیشن نام ہے. فیس بک پہ پیج ہے, ٹویٹر پہ ہم ہے, تو ادھر سے رابطہ, ادھر ہمارے کانٹیکٹ ڈیٹیلز سب اویلیبل ہیں. ٹھیک ہے, میں صرف اتنا ہی اپیل کر سکتا ہوں کہ آپ جس بھی ادارے کو چوز کرنا چاہیں, میرا خیال ہے کہ یہ وقت ہے کہ ہم سب ہاتھ جوڑ کر ان کی مدد کریں. نہیں تو پھر صرف روکھی مذمت کرنے سے تو کوئی میرے خیال کے زیادہ کچھ فائدہ ہے. اچھی بات ہے, لیکن اس سے زیادہ کچھ ہوگا نہیں. اور اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ اس طرح کے کیسز میں کیا ہوتا ہے کہ کچھ دن تک تو
بہت شور ہے، سیاسی رہنما بھی پہنچتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ صرف فوٹو شوٹ کے لیے گئے، اچھی بات ہے. میرا خیال آئی ایم شور، مجھے نہیں پتا کہ جڑاوالے میں اس وقت امدادی سرگرمیاں کیا ہیں، لیکن یہ جو بڑی بڑی تنظیمیں ہیں نا جن پہ مسلم ٹیگ لگا ہوا ہے، اگر میں مسیح نظر الخدمت وغیرہ، یہ باقی جو ہیں، میرا خیال ہے ان کو بہت آگے آنا چاہیے تاکہ ایک وہ جو ہے نا ٹرامے والی سب سے پہلے انہیں آگے جانا چاہیے، وہ آٹومیٹکلی جو ہے شاید کم ہو سکے جب وہ دیکھیں کہ ایک فیس یہ بھی ہے اور یہ بہت سارے لوگ ہیں اس اقلیت کے برمخالف جو کہ درندگی جن کا شعار ہے. تو اس کا ظاہر ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ اس طرح کے واقعات کو تواتر سے دہرائیں یا ان پہ مزید روشنی ڈالیں، لیکن ظاہر ہے کہ ہم انہیں چھوڑ بھی نہیں سکتے ان واقعات کو، ان لوگوں کو. تو جو بھی فالو اپ ہے وہ انشاءاللہ ہم کرتے رہیں گے. فی الحال ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.